چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں۔ ہاں البتہ آج کل ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں عوام الناس اور خواص سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک دن کا روزہ اور رکھ لیں، 9 محرم کا یا 11 کا اضافہ فرما لیں۔ اور یہ اضافہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزے کی جب بات کی ہے تو مدینہ منورہ میں انصار نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے ہاں یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ بنی اسرائیل کو جو فرعون سے نجات ملی تھی وہ 10 محرم کا دن تھا، تو یہ اس نعمت کے شکرانے کے طور پہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آئندہ سال اگر ہم زندہ رہے تو ایک دن کا اضافہ کریں تاکہ یہودیوں کے ساتھ ہمارا تشبہ نہ ہو، مشابہت نہ ہو۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم محرم کا روزہ رکھو، اور فرمایا کہ خالفوا فیہا الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ صوموا یوما قبلہ او بعدہ، ایک دن 10 محرم سے پہلے یا بعد روزہ رکھ لو تاکہ مشابہت ختم ہو جائے۔ یہاں 2 باتیں سمجھیں، ایک بات تو یہ کہ صرف 10ویں محرم کا روزہ نہ رکھیں بلکہ 9 اور 10 کا رکھیں یا 10 اور 11 کا رکھیں۔ اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں بھی کفار سے مشابہت اختیار کرنے کو منع فرمایا، عبادات میں بھی کفار کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک ہماری عبادت ہے اور کوئی کافر اس کے ساتھ مشابہت اختیار کر لے، یہ بات الگ ہے۔ ایک یہ کفار کی عبادت ہے، ہم اس سے مشابہت اختیار کریں تو یہ بات بالکل الگ ہے۔ حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا یہ قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ